خاتون فیڈرل منسٹر جو کہ انفارمیشن منسٹر تھی مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ایک اور منسٹر صاحب تھے، ان سے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور کہا تم چور ہو، تم لوٹے ہو، تم یہ ہو۔ یہ کدھر پہنچ گئے ہم؟ یہ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے؟ پاکستان کے اندر جتنی نفرت عمران خان صاحب نے سیاست میں پھیلائی ہے اور تقسیم چاہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اوروں کے بچوں کو بڑی تنقید کرتے ہیں، پر عمران خان صاحب کے اپنے بچے تو لندن میں۔ یہ لڑائی یہاں سے نکل کے جو آدمی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا تھا، اس نے مدینہ کو ریاست پاکستان بنوا دیا۔ وہاں پہ بھی اس نفرت نے اپنے آپ کو اتنا بڑھا دیا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکے۔ کہتے ہیں جی جذبات، یہ لوگوں کے جذبات تھے، یہ اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ اور ادھر بھارت میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں۔ چور 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 بیکاری 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 چور چور بیکاری چور 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 نواز شریف۔ یہ کدھر پہنچ گئے ہم؟ یہ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہم نے اتنی پاک صاف جگہ کو بھی نہیں ہم نے چھوڑا کہ ہم یہاں پہ بھی اپنی سیاست کریں گے۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے خود تو نہیں کہا تھا نا ان لوگوں کو سب کچھ کرنے کے لیے۔ نہیں کہا تھا، بالکل نہیں کہا تھا، یہ حقیقت ہے، نہیں کہا تھا، لیکن اپنی تقریروں کے ذریعے کیا یہ نفرت نہیں پھیلائی؟ کیا اس مائک کا استعمال کر کے لوگوں کو نہیں بھڑکایا گیا؟ کون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے امن کا پرچار کیا ہے؟ پچھلے کئی سالوں کے اندر آپ مختلف تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو چھوڑنا مت، ان کو جلا دو، ان کو شیخ رشید صاحب کس قسم کی تقریریں کرتے رہے ہیں؟ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ میں آپ میرے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے مذہب کا استعمال کرنا بند کریں، یہ آگ اتنی پھیلے گی آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ آج اس جگہ بھی پہنچ گئی جہاں پہ جا کے انسان کو اپنے ماں باپ، بچے، بیوی کوئی بھی یاد نہیں رہتا، کوئی بھی یاد نہیں رہتا، آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے، صرف ایک ہستی ذہن میں ہوتی ہے بس، اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پہ بھی اس نفرت نے اپنے آپ کو اتنا بڑھا دیا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکے۔ کہتے ہیں جی جذبات، یہ لوگوں کے جذبات تھے، یہ اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ جو ایک واقعہ ہے، یہ بڑا دل خراش قسم کا واقعہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم سعودی عرب میں، کل آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ فائنینشیل لاس کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے، اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب اس چکر کے لیے گئے، اور ساتھ میں کیبنٹ بھی لے کے گئے۔ لیکن ادھر کیا ہوا کہ مسجد، آج کل آپ کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ رمضان سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور آج 27ویں رات ہے، اور ہماری اسلامی دنیا میں یا اسلامی مہینوں میں جو 27 رمضان ہے، اسے نائٹ آف پاور کہا جاتا ہے، اس کو بڑی امپورٹنٹ رات کہا جاتا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا ڈیلیگیشن وہاں پہ پہنچا اور سارے منسٹر علیحدہ علیحدہ وہاں پہنچے، تو انہوں نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دی اور بڑی بدتمیزی کی۔ ایک خاتون فیڈرل منسٹر جو کہ انفارمیشن منسٹر تھی مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ایک اور منسٹر صاحب تھے، ان سے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور کہا تم چور ہو، تم لوٹے ہو، تم یہ ہو۔ اب یہ جو نفرت انگیز سیاست عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے، اور ادھر بھارت میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈینز کو مائنڈ سیٹ پڑھیں یا جو انڈیا کے اندر، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تھوڑی دیر رہتے ہیں، کہ عمران خان صاحب 5 سال اور رہتے ہیں، تو پاکستان کا یہ لڑائی یہاں سے نکل کے جو آدمی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا تھا، اس نے مدینہ کو ریاست پاکستان بنوا دیا۔ مدینہ جو کہ ایک پوتر جگہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، وہاں پر کوئی آدمی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا ہے، وہاں پر بھی اگر ایسا کام ہو رہا ہے تو مطلب یہ لڑائی بہت دور تک جا چکی ہے، رکنے اور تھمنے کا نام نہیں دیکھ رہا۔ کیونکہ نواز شریف کا ڈیلیگیشن جب جا رہا تھا، پہلے سے پتا تھا کہ اس ڈیٹ کو جائے گا، تو ان لوگوں نے بھی اپنی پلاننگ اس حساب سے کی ہوگی، سب کے سب وہاں پہلے پہنچ گئے ہوں گے اور ہر جگہ پر بکھرے ہوں گے۔
اور انہوں نے بولا ہوگا کہ یہاں تو ہیکلنگ ضرور ہوگی. یہ پلانڈ دکھتا ہے, انپلانڈ نہیں تھا. اگر پلانڈ تھا تو کیسے اس کی بھنک نہیں پڑی پاکستان کی ISI کو؟ کیا اس سمے تو ISI نیوٹرل ہے نا, کیسے بھنک نہیں پڑی؟ اور کیا کر رہی تھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو وہاں پر موجود تھی؟ پرائم منسٹر کے ساتھ, ڈیلیگیشن کے ساتھ ہمیشہ سیکیورٹی ہوتی ہے, پرسنل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. کیا پاکستان نے اس کی کوئی کمپلینٹ کی؟ تو اس میں ایکشن تو لیا جا سکتا تھا اور لیا جانا بھی چاہیے. ایک جگہ ہیکلنگ ہوئی, دوسری جگہ مار پیٹ ہوئی, کیا ایسے ہی پاکستان چلے گا؟ کوئی پولیس کمپلینٹ نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ سنا تو یہ جا رہا ہے کہ حج ختم ہو جائے, یعنی کہ عید آ جائے, اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ اچھی طرح سے لپیٹنے جا رہی ہے عمران خان کو. لپیٹے گی, کیسے لپیٹے گی ہمیں یہ نہیں پتا, لیکن لپیٹے گی ضرور. اچھا اس طریقے کے لیول پہ لے آئے گی کہ عمران خان گھٹنوں پہ آ جائے. بہت دنوں سے بھرے بیٹھے ہیں سب کے سب, اور اب تو ایک لمٹ سے باہر بات ہو گئی کہ مدینہ میں یہ کام ہوا. پاکستان کے اندر جتنی نفرت عمران خان صاحب نے سیاست میں پھیلائی ہے اور تقسیم چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اوروں کے بچوں کو بڑی تنقید کرتے ہیں, پر عمران خان صاحب کے اپنے بچے تو لندن میں, ان کے 2 بیٹے کا ہم سنتے ہیں, ہمارے معاشرے میں آتا ہے کہ اولاد جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو اولاد ہے وہ تو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ایکس وائف کے حوالے سے. اب نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہے, عمران خان کے لیڈر کے لوگ جاتے ہیں ان کے گھر کے باہر لندن میں احتجاج کرتے ہیں. جب نون لیگ والے ادھر جا کے عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ اور عمران خان صاحب کے بچوں کے گھر کے باہر احتجاج کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری بات ہے. تو اب وہ بدتمیزی ایک دوسرے کے ہونے کی طرف شروع ہو چکی ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف نواز شریف کے گھر کے باہر ہوتے ہیں, ایک طرف عمران خان کی سابقہ بیوی اور جہاں پہ ان کے بچے رہتے ہیں ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ نعرے لگیں. تو کیا ایک زندگی رہ گئی؟ کیا یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور باقی سیاسی جماعتیں تو بہت اچھے سے بیہیو کر رہی ہیں, تمیز سے بیہیو کر رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی میں جو بدتمیزی کا, گالی گلوچ کا, ایک دوسرے پہ تشدد کا جو کلچر ہے وہ بہت ہی گندا ہے.